تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 60، 61، 62 تین آیت ہیں۔ آیت نمبر 60، اٹ از ہی کہ وہی تو ہے یعنی اللہ who takes your souls by night when you are asleep، وہی تو ہے جو تمہاری جان، جو تمہارا شعور جو ہے وہ اس کو لے لیتا ہے جب تم سو رہے ہوتے ہو، and has knowledge of all that you have done by day، اور اللہ کو دن میں تم نے جو کچھ بھی کیا اس کا بھی علم ہے۔ then he raises you up again، اس کے بعد وہ تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے، wakes you up that a term appointed be fulfilled، تاکہ تمہاری عمر جتنی لائف سپین ہے تمہاری اس کو پورا کیا جائے، اس کا جو برابر جو اس کا فکس ٹائم ہے اپوائنٹڈ ٹرم اس تک کا مطلب اس کو پورا کیا جائے۔ دین اس کے بعد ان دا اینڈ آخر میں unto him will be your return، اور آخر میں تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے، اللہ کی طرف۔ then he will inform you of what you used to do، تب اللہ تمہیں وہ تمام خبریں دے دے گا، اطلاع انفارم، جو کچھ بھی تم کرتے رہے تھے دنیا کے اندر، چاہے وہ رات میں کر رہے تھے یا دن میں کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے وہ سب کچھ اللہ ان کو بتلا دے گا، یعنی اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، اصلی بات یہ ہے۔ آیت نمبر 61، He is the قاہر over his servants، اور وہ ہے قابو یافتہ، یعنی کہ مطلب غالب اپنے بندوں پہ، جو چاہے وہ کرے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ اینڈ ہی سینڈز گارڈینز اوور یو، اور وہ بھیجتا ہے تم پر گارڈینز، حفاظت کرنے والے، حفظت، تو وہ جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ until when death approaches one of you، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے قریب تم میں سے کسی کا بھی۔ our messengers take his soul، ہمارے رسول جو ہیں وہ اس کی روح کو لے لیتے ہیں۔ and they never neglect their duty، اور وہ اپنے اس فرائض کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرتے، یعنی کہ اس کو وہ فرائض ان کے جو ہے جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو برابر سے پورا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 62، دین دے آر ریٹرن ٹو اللہ، اس کے بعد وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ دیئر ماسٹر دا جسٹ لارڈ، وہ ہے ان کا مالک اور وہ جو بہت ہی عدل اور انصاف والا رب۔ surely he is the judge، his is the judgment، یقیناً فیصلہ اسی کا ہوگا نا، فیصلہ تو اسی کا ہے۔ تو وہ ہے تمہارا مولا، یعنی کہ تمہارا پشت پناہ، مددگار، پروٹیکٹر، اور پھر وہی ہے جو تمہارا یعنی کہ مطلب حق، جو حق کے اوپر اللہ ہے، اور اسی کا ہے حکم یعنی کہ ججمنٹ۔ اینڈ ہی از دا سوئفٹسٹ ان ٹیکنگ اکاؤنٹ، اور حساب لینے کے اندر تو وہ پلک جھپکنے میں حساب لے لے گا، اس کو دیر نہیں لگے گی۔ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب بندوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور یہ بولا جائے گا نا کہ یہ بندے کو جہنم میں پھینک دو، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئیں گے اور روکیں گے، اللہ سے مطلب سفارش کریں گے، انٹرسیڈ کریں گے کہ یا اللہ اس کے لیے رک جا، یہ میرا امتی ہے یہ۔ اور پھر سوچو کہ کہیں پر کوئی اور سزا کے لیے بولا جا رہا ہے تو پھر وہ وہاں بھاگ رہے ہیں، یعنی پھر کچھ اور سمجھو کسی کا تو وہاں بھاگ رہے ہیں۔ سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دن جو ہے حشر کا دن، اس میں
جب جیسے جیسے بندوں کے حساب کتاب ہوتے جائیں گے وہ اس طرف بھاگ رہے ہوئے ادھر بھاگ رہے ہوئے، نہیں اللہ اسے معاف کر دے، یہ کر دے. تو سوچو کہ وہ صرف یہاں سے وہاں کتنا ہیکٹک ہوگا، یہ امیجن کرو کتنا ہیکٹک ہوگا ان کے لیے کہ وہ صرف اپنے ہر امتی کے لیے اللہ کے پاس سفارش کرنے میں لگے ہوئے اور بھاگ رہے ہیں یہاں سے اور روک رہے، نہیں 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 ابھی مت، ایک منٹ ٹھہرو، ایسا نہیں جیسے. تو اب سوچو، یہ میں اپنی کولوکیل لینگویج میں بتا رہی ہوں، کوئی حدیث نہیں مطلب ریلیٹ کر رہی ہوں میں، لیکن جو چیز جو وہ کریں گے میں صرف احساس دلانا چاہتی ہوں جو بھی سن رہے ہیں ان کو، کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا درود پڑھتے بھی ہیں دن میں؟ ہم ان کے اوپر وہ درود اور سلام بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جو سب سے چھوٹا ہے، جس کو کہا گیا 10 بار صبح اور 10 بار فجر کے بعد یعنی اور 10 بار عشاء کے بعد پڑھو، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ سب سے چھوٹا ہے. پھر درود ابراہیم جو ہے وہ ہے. تو یہ ہم 100 بار بھی پڑھتے ہیں دن میں، جو ہمارے لیے ایسا کرنے والے ہیں. سوچو ان کے لیے ہم 100 ٹائم بھی پڑھتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں لے کے باقاعدہ سے پڑھنا چاہیے اور ان کی محبت میں پڑھنا چاہیے. ہمارے دلوں میں وہ محبت ہو، آنکھ میں آنسو آئے، اس طرح سے پڑھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے، آمین یا رب العالمین. The servants are in Allah's hands before and after death. موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں. کہاں بھاگ کے جائیں گے، کیا کر لیں گے، کچھ نہیں کر سکتے. Allah states that he brings death to his servants in their sleep at night. اللہ یہاں پر اپنی آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیند میں جب ان کی جان کو لے لیتا ہے، ان کا شعور لے لیتا ہے. For sleep is minor death، کیونکہ نیند کو کہا گیا ہے کہ وہ منی ڈیتھ ہے، مائنر. اللہ said in other آیت، ایک اور آیت میں اللہ نے کہا، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الی. And remember when Allah said، اور یاد کرو جب اللہ نے کہا او عیسیٰ علیہ السلام، I will take you and raise you to myself، میں لوں گا تمہیں، یعنی کہ تمہیں لوٹا کے لے لوں گا اور پھر میں تمہیں رفع یعنی بلند کر لوں گا اپنی طرف. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی شعور کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اور اپنے جسد کے ساتھ یعنی اپنے باڈی کے ساتھ، تینوں کے ساتھ گئے. جبکہ ہماری جب موت ہوگی تو ہمارا باڈی، ہمارا جسد جو ہے وہ قبر میں ہوگا اور ہمارا شعور اور ہماری جو جان ہے، سول جو ہے، روح جو ہے، وہ قبض کر لی جائے گی. اینڈ ایک اور ابھی یہاں آیت ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. It is Allah who takes away the souls at the time of their death. وہ اللہ ہے جو تمہاری جان جو ہے، تمہارا شعور جو ہے وہ لے لیتا ہے. اور یہاں پر ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ ہے کہ تمہاری روح، تمہاری جو سول ہے پورا اس کو قبض کر لیتا ہے، جان لے لیتا ہے موت کے وقت. And those that die not during their sleep، اور وہ لوگ جو کہ اپنی نیند میں ان کی موت نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کا دوبارہ اٹھنے کا ابھی وقت باقی ہے، یعنی تو اسی لیے وہ لوگ جو ہے وہ موت کے اندر، یعنی ان کی جو نیند تھی اس میں موت نہیں ہوئی ہے، تو وہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، یعنی کہ ان کو دوبارہ دے دی گئی زندگی. He keeps those souls for which he has ordained death، لیکن جس کے لیے موت کا وقت آ گیا ہے، یعنی وہ موت کا حکم ہو چکا، اس کی روح کو اللہ جو ہے رکھ لیتا ہے. And sends the rest
for a term appointed. یہاں پر کیا لکھا؟ He keeps those souls for which he has ordained death. تو وہ جن کے لیے موت لکھ دی گئی ہے ان کی جانوں کو تو وہ قبض کر لیتا ہے، لیکن واپس بھیجتا ہے ان لوگوں کو and sends the rest for a term appointed. اور جن کی موت ابھی نہیں ہے تو ان کا ابھی وقت ہے جو ان کو پورا کرنا ہے دنیا کے اندر، تو وہ ان کو واپس بھیج دیتا ہے ان کے باڈی میں. thus mentioning both minor and major death. تو دونوں ہی موتیں جو ہے، ایک نیند کی اور ایک مطلب وہ مائنر ہے، اور ایک اصلی موت جو میجر ہے، دونوں کا ذکر سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ نے کیا. اللہ says وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. It is he who takes your souls by night when you are asleep and has knowledge of all that you have done by day. وہی تو ہے جو تمہاری جان، تمہاری سول جو ہے وہ رات میں نیند میں جب وہ لے لیتا ہے اور اسے علم ہے اس بات کا کہ تم نے دن میں کیا 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 ہے. meaning he knows the deeds and actions that you perform during the day. دن کے وقت تم نے کیا کیا کیا، تمہارے اعمال کیا تھے، تمہاری حرکتیں کیا تھی، تمہارا ایکشن کیا تھا، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. This ayah demonstrates Allah's perfect knowledge of His creation by day and night and in their movements and idleness. اللہ نے یہاں پر صاف طور پہ بتلا دیا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کتنا صحیح ہے اپنی مخلوق کے تعلق سے، اور یہ کہ جو بھی اس کے بندے ہیں، اس کا اللہ کے جو بھی کریشن ہے، ان سب کا کتنا بہترین پرفیکٹ علم ہے اللہ کے پاس. دن میں بھی اور رات میں بھی جو بھی وہ کرے، وہ چاہے چلتے پھرتے حرکتیں کر رہے ہوں، جاگ رہے ہوں تبھی بھی، اور یا پھر آئیڈلنس کے ساتھ یا لیٹے ہوئے سو رہے سستا رہے، اس وقت بھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا کہا سب کچھ اللہ کے علم میں. اللہ said in other ayat. پھر اللہ نے ایک اور آیت ہے قرآن کی، سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 10. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. It is the same to him. اللہ کے لیے سب برابر ہے. Whether any of you conceal his speech, چاہے کوئی اپنی بات کو چھپائے اور declare it openly، یا openly سب کے سامنے بولے، اللہ کے لیے دونوں ہی برابر ہے. وہ جو چھپا رہا ہے وہ بھی اللہ کو پورا معلوم ہے کہ کیا بول رہا ہے، اس کی کیا اسپیچ ہے، اور وہ جو ظاہر بھی کر رہا ہے اگر بول رہا ہے وہ بھی اللہ کو پوری معلوم ہے. اس لیے اللہ کے لیے وہ دونوں برابر ہے. دنیا میں تم چھپا سکتے ہو لیکن اللہ کے سامنے نہیں. whether he be hid by night or go forth freely by day، چاہے وہ رات میں چھپا کے رکھے یا دن کے اندر ایک دم جیسے بولتے نا کہ دن کے وقت وہ فریلی یعنی کہ جائے اور اس کو جو بھی کرنا ہے وہ کرے، تو وہ سب کچھ اللہ کے نالج میں پورا کے پورا ہے، خواہ بندہ اس کو چھپائے یا ظاہر کرے. پھر ایک اور ہے آیت سورہ نمبر 28 سورہ القصص، اس کی آیت نمبر 73. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. It is out of his mercy that he made night and day. یہ اللہ کی بہت بڑا یعنی کہ بولتے نا اس کی رحمت، یہ اس کی رحمت ہے اللہ کی کہ جو اس نے ہمارے لیے رات بنایا اور دن، so that you may rest therein، تاکہ رات میں انسان جو ریسٹ کرتا ہے تو دوسرے دن پھر سے فریش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے اپنے. اور یعنی لکھا so that you may rest therein by night، رات کے وقت، and that you may seek of his bounty by day، اور تم تلاش کرو دن کے وقت، دن کے اجالے میں اللہ کا فضل. اللہ کا فضل جو ہے
وہ تلاش کرو، یعنی روزی روٹی، معاش. اللہ said. پھر اللہ نے آیت نمبر 78، سوری آیت بولنی، سورہ نمبر 78، سورہ نبا جو ہے نا جز اما کا پہلی سورہ، اما یتسالون جو 78، اور اس کی آیت ہے 10 اور 11، یعنی 10 اور 11. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا and we have made the night as a covering. اور رات کو ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے ایک کورنگ، جیسے کہ اندھیرا جو ہے وہ ایسا چھا جاتا ہے دنیا پہ جیسے کہ بلینکٹ کورنگ. اینڈ وی ہیو میڈ دا ڈے فار لائیولیہڈ، اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا کہ اپنی روزی روٹی تلاش کرو جاؤ. اللہ said here وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ نے کہا it is he who takes your souls by night when you are asleep and has knowledge of all that you have done by day. اور یہی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی سورہ انعام کی آیت نمبر 60، کہ وہی تو ہے جو تمہارا شعور جو ہے، وہ جان ہے ہماری، مطلب ایک جان ہے ہمارا، شعور ہے، وہ رات میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس کو لے لیتا ہے. اور اللہ کو تمام علم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے دن میں. Then said ثم يبعثوكم فيه then he raises you up again، یعنی wakes you up again. پھر اللہ تمہیں اٹھا دیتا ہے، یعنی تمہاری جان، تمہارا شعور تم کو لوٹا دیتا ہے اور تم نیند سے جاگتے ہو. اور یاد ہے نا جاگتے ہوئے ہم جو پڑھتے ہیں، تو اگر ہم نے دنیا میں اس کی پریکٹس کرتے رہے کہ روز صبح اٹھے اور ہم یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا والیہ النشور، تو جب حشر کے دن جب ہم اٹھیں گے اپنی قبروں سے، تو پھر جب زندگی بھر ہم یہی چیز اگر پڑھتے رہے، یہی ترانہ ہماری زبان پہ تھا نیند میں سے اٹھتے ہوئے، تو پھر وہاں بھی اٹھتے ہوئے وہ ریئل ہوگی، ریئل یعنی جس کو بولتے نا کہ وہ ریئل ہے جو ہم قبر سے اٹھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، ویسے ہی وہی ترانہ ہماری زبان پہ ہوگا. تو پھر اکارڈنگ ٹو مجاہد، قتادہ اینڈ السدی، ان سب کے مطابق یہ ہے کہ بائی ڈے، یعنی کہ دن کے وقت، کہ جب اللہ اٹھاتا کب ہے؟ دن کے ٹائم. اللہ اسٹیٹمنٹ لے یقضا اجل مسمى that a term appointed be fulfilled، وہ اس لیے اٹھاتا ہے دن کے ٹائم تاکہ تمہارا جو وقت ہے اس دنیا کا وہ تم پورا کرو. refers to the life span of every person، ہر بندے کا جتنا لائف سپین ہے اس دنیا میں، اس کی زندگی کی جتنی لمبائی ہے وہ اس کو پوری کرنی ہے. ثم الیہ مرجعوکم then in the end، آخر میں unto him will be your return، تمہارا لوٹنا اسی کی طرف ہے on the day of resurrection، قیامت کے دن. ثم ينبئوکم بما کنتم تعملون then he will inform you of what you used to do، اور تب وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ ہم بھول جائیں کچھ کر کے، لیکن وہ نہیں بھولے گا، وہ بتائے گا. He will reward you good for good and evil for evil، اور وہ تمہیں اجر دے گا بھلائی کا بھلائی سے، برائی ایول کا برائی سے، ایول کا بدلہ ایول سے ملے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، He is the قاہر over his servants. قاہر یعنی جو اللہ کا نام ہے نا القہار، تو قاہر کا مطلب ہے کہ وہ غالب ہے سب پر، ہر بندے پر، کوئی بھی اس کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکتا، وہ سب کے اوپر اس کا قابو ہے، قبضہ ہے. The قاہر means the one who controls everything. قاہر کا مطلب ہے جس کے قبضے میں، جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہو. All are subservient to his supreme grace, greatness and majesty. اور سب کے سب
اللہ کی جو بہت ہی بلند ترین اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کا جو اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا جلال، اللہ کا مطلب جاہ و جلالی، یہ سب کچھ ہے. تو یہ سب کے سب بندوں کے لیے، مطلب سبھی لوگ اللہ کے ان چیزوں میں آتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کرے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا جو یہ نام ہے نا، القہار، کہ جس کے لیے کہا گیا کہ وہ قاہر ہے اپنے بندوں پہ، تو یعنی کہ سب کے سب اس کے سب سروینٹ ہے، جو وہ اتنا بلند اور اتنا اس کا فضل اور اس کا جاہد، اس کی جلال اور اس کا بڑائی، اکبر، اللہ اکبر بولتے نا. تو یعنی سب ہی اس کی فرما برداری میں ہے، کوئی بھی اس کی نافرمانی کر نہیں سکتا. اور اگر اس دنیا میں اپنی مرضی کا مالک ہونے کی وجہ سے کبھی کیا، اپنی یعنی کہ اپنی فری ول کا استعمال کیا اللہ کی نافرمانی کے لیے، ڈس اوبیڈینس، تو پھر اس کا بھگتان وہ بھگت کے رہے گا. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا and he sends guardians over you. اور اللہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے، angels who guard mankind. وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. In another آیا اللہ said، ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، وہی ہے سیم، سورہ نمبر 13، سورہ رعد، اس کی آیت نمبر 11. اس سے پہلے ہم نے اس کی آیت 10 پڑھے تھے اور یہ 11 ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. For each person there are angels in succession, before and behind him. ہر بندے کے لیے فرشتے ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتے چلے جاتے ہیں وہ، اور آگے بھی ان کے ہیں اور پیچھے بھی ان کے ہیں. They guard him by the command of Allah. اور وہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. جو سوچو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں نا، ہم کو نظر تو نہیں آتے، اس لیے ہم کیا سمجھتے، نہیں نہیں ہم اکیلے، ہم اپنی مرضی کی جو بھی ہم کو کرنا ہے منمانی کرتے رہو. مگر سوچ لو کہ اللہ نے جب کہا فرشتے ہیں تمہارے آگے اور پیچھے بھی ہے، اور آف کورس کرام کاتبین بھی تو ہے جو دونوں رائٹ اور لیفٹ شولڈر پہ بیٹھے ہوئے، واچنگ ہز ڈیڈز اینڈ ریکارڈنگ دیم. یہ لوگ ان کے اعمال کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو درج بھی کرتے چلے جاتے، ریکارڈ. اللہ سیڈ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. یہ ہے سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10، اور یہ ہے سورہ انفطار. But verily over you are appointed angels in charge of mankind to watch you. یقیناً تم پر اللہ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، جو انسانوں کے اوپر انچارج ہے، ان کی ہر چیز کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں. کیونکہ اس کے آگے کی لائن وہی ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامٍ كَاتِبِينَ، کہ وہ دو جو فرشتے ہیں جو ہر وقت تم کو دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے، اور پھر اس کو لکھو. اگر برائی کرے تو فٹافٹ لیفٹ سائڈ والا لکھنا شروع کر دے گا فرشتہ، اور بھلائی کرو گے تو رائٹ سائڈ والا جلدی سے ایکٹیو ہو جائے گا، وہ لکھے گا. ہم کو نظر نہیں آ رہے، اس لیے ہم سمجھتے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اینڈ ایک اور سورہ نمبر 50 سورہ قاف، جو لیٹر ہے قاف یعنی وہ سورہ، اور اس کی 17 اور 18 آیت. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ریممبر، یاد کرو that the two receivers، جو دو ہیں ریکارڈنگ اینجلز، وہ جو تمہاری سب چیز کو ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں. ریسیورز ریسیو
وہ جو بھی چیز ان دیکھتے ہیں ملتی ہے وہ اس کو لیتے چلے جاتے ہیں. ون سٹنگ آن دا رائٹ اینڈ ون آن دا لیفٹ. ایک تمہاری سیدھی طرف بیٹھا ہوا ہے, ایک تمہارے الٹی طرف بیٹھا ہوا ہے. ناٹ اے ورڈ ڈز ہی اٹر. تمہارے منہ سے ایک ورڈ نکلتا نہیں ہے, بٹ دیر از اے واچر بائی ہم ریڈی, کہ اسی وقت وہ جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تمہیں, وہ اتنا ریڈی ہے کہ تمہارے منہ سے ورڈ نکلا نہیں کہ اس نے کھٹاکھٹ لکھنا چالو کر دیا. اللہ اسٹیٹمنٹ, حتی اذا جاء احدکم الموت, until when death approaches one of you. اس وقت تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تم میں سے کسی کے لیے. refers to when one's lifespan comes to an end and he is dying. یعنی یہ بات وہ ہے کہ حتی اذا جاء احدکم الموت, کہ جب کسی بندے کا سمجھو ٹائم آ گیا ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ ختم پہ ہے, اور اب اس کا اینڈ آ گیا, یعنی کہ اس کا بالکل آخری انت جس کو بولتے, اور وہ مر رہا ہے. He is dying. توفتہ رسولنا, our messengers take his soul. ہمارے رسول جو ہیں یعنی وہی فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں. meaning there are angels who are responsible for this job. کہ فرشتے ہیں جو ذمہ دار ہیں اس کام کے اوپر. ابن عباس رضی اللہ عنہما and several others said that the angel of death یعنی ملک الموت has angels, ان کی ٹیم ہے, یعنی جو ملک الموت جو ہے اینجل آف ڈیتھ, ان کے ساتھ اور فرشتے ہیں, ان کی ٹیم ہے, who pull the soul from its body, کہ جسم میں سے جو روح کو کھینچ کے, جو باقی کے سارے فرشتے جو ہے وہ کھینچ کے لاتے ہیں تھروٹ کے اندر, گلے میں. and when it reaches the throat, تو جب وہ گلے میں حلق میں آ کے جان آ جاتی ہے, the angel of death captures it. تو جو موت کا فرشتہ ہے ملک الموت, وہ اس کو آ کے قبضہ اس کو کر لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے. موت کا غرغرہ کہتے ہیں نا, جو تھروٹ میں آتا ہے غرغرہ, وہ اسی لیے آتا ہے کیونکہ جان وہاں پر آ چکی ہوتی ہے, بولتے ہیں نا جان حلق میں اٹک گئی. تو یہ وہی تو بات ہے, ایسے ہی کوئی بات نہیں بنی دنیا میں. اللہ said وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ and they never neglect their duty. وہ اپنے فرائض کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرتے, لاپرواہی نہیں برتتے. ایک منٹ نہ پہلے, ایک سیکنڈ بھی نہیں, بلکہ ایک سیکنڈ بھی نہیں پہلے اور ایک سیکنڈ بھی نہیں بعد میں. They guard the soul of the dead person, اور پھر اس جو بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے, جس کو موت آ چکی ہے, اس کی روح کی حفاظت وہ لوگ کرتے, گارڈ کرتے اس کو. and take it to wherever Allah wills, اور اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں پر اس بندے کی روح کو لے جایا جاتا ہے. to علیین, علیین یعنی وہی جو بہت ہی نیکوکاروں کی جو جگہ ہے. to علیین, اللہ ہم سب کو علیین میں سے بنائے, علیین میں لے جائے. اللہم اکتب کتابنا فی علیین, اللہم آمین. to علیین if he was among the righteous, اگر وہ نیکوکاروں میں سے تھا تو اس کی روح جو ہے وہ علیین میں لے جائی جائے گی. اور اگر وہ ایول تھا, وکیڈ تھا, گنہگار تھا, and to سجین if he was among the wicked, disbelievers, sinners, etc. تو اس کو سجین, سجین کا مطلب ہوتا ہے جیل خانہ. لیکن یہ کون سا جیل خانہ ہے؟ جو کہ بالکل وکیڈ لوگوں کے لیے ہے, اور بہت ہی گنہگار, اور جو مطلب کفر پہ ہے, ان سب کے لیے ہے سجین. سجین سے اللہ ہم سب کو بچائے. وی سیک ریفیوج ود اللہ فرام دس اینڈ, کہ اللہ سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, او اللہ اور ہم کو بچا اس سجین سے. اللہ said next, ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, then they are returned to Allah, پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کے پاس. their master یعنی ان کا مولا ہے نا, وہی ہم انسانوں کا, the just Lord.
مولاہم الحق، یعنی کہ بہت ہی عدل اور انصاف والا رب. امام احمد بن حنبل ریکارڈڈ رحمہ اللہ، انہوں نے یہ ریکارڈ کیا کہ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the prophet said صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی حدیث شروع ہوگی یہاں سے، کافی لمبی ہے. ان المیت تحضروہ الملائکۃ فاذا کان الرجل الصالح قالوا اخرجی ایتها النفس طیبۃ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. تشدید نہیں ہے. The angels attend the dying person. فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اس مرنے والے بندے کے پاس. If he is a righteous person، اگر وہ ایک نیک بندہ ہے، the angels will say، فرشتے اس سے کہیں گے مرنے والے سے، او پیور سول فرام اے پیور باڈی، کہ اے بہت ہی پاک روح اور پاک جسم میں سے، کم آؤٹ ود آنر، بہت ہی مطلب عزت کے ساتھ باہر آؤ، اکرام کے ساتھ، اینڈ ریسیو دا گڈ نیوز آف ریسٹ سیٹسفیکشن اینڈ اے لارڈ ہو از ناٹ اینگری. اور یہ بشارت لو، یہ خوشخبری جو ہے وہ لو کہ جو تمہارے لیے ہے، کہ تم کو اب آرام ہے، بہت سکون ہے، اطمینان، اور تمہارا رب تم سے غضبان یعنی کہ غصے میں نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے وہ بندے کو بہت اچھی لگے گی کہ اللہ جو ہے اس سے غصے میں نہیں ہے. پھر آگے کنٹینیو، فلا تزال یقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا. The angels will keep saying this until the soul leaves its body. تو جب تک وہ روح اس جسم سے نکل نہیں جاتی تب تک فرشتے یہی کہتے رہیں گے. And they will then raise it up to heaven. اور پھر اس روح کو لے کے سیدھا مطلب آسمانوں پر جائیں گے، heaven, and will ask that the door be opened for the soul. اور پھر وہ کہیں گے کہ مطلب جو پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان آئے گا، اور وہ ہر آسمان پہ کہیں گے کہ یہ دروازہ جو ہے اس کو کھولو اس روح کے لیے. اینڈ اٹ ول بی آسکڈ، لیکن ان لوگ جو اندر سے دروازہ کھولنے والے ہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ ہو از دس، یہ کون ہے، من ہاذا. تو کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا، فیقال فلان، یعنی جو بھی وہ بندے کا نام ہے وہ کہا جائے گا. اٹ ول بی سیڈ دا سول آف سو اینڈ سو، وہ کہا جائے گا کہ فلاں فلاں بندہ ہے، یہ اس کی روح ہے. فیقال مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. It will be said welcome to the pure soul، کہ وہ ویلکم کریں گے، یعنی جیسے کہ لوگ وہ گئے مرحباً مرحباً، اور کہیں گے کہ تمہاری نفس جو ہے وہ طیب ہے، پاک ہے. That inhabited the pure body، تمہاری پاک روح تمہارے پاک جسم کے اندر تھی، رہ رہی تھی. Enter with honor، بہت ہی عزت کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ. And receive the good news of rest, satisfaction and a Lord who is not angry. تو یہ بات پھر لوگ کو کہتے ہی رہیں گے کہ داخل ہو جاؤ اور بہت ہی عزت کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ، اور یہ بشارت جو ہے یہ لو جو تمہارے لیے ریسٹ، یعنی تمہارے لیے اندر آرام، تمہارے لیے سکون. پھر تمہارا رب جو ہے وہ تم سے غصہ یا غضبان نہیں ہے، غضبناک جس کو. پھر آگے حدیث چل رہی ہے، فلا تزال یقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل. This statement will be repeated until the soul reaches the heaven above which there is Allah. یہ جو ہے بار بار دہرایا جائے گا جب تک کہ روح پہنچ نہیں جاتی آسمان پر
جہاں پر اللہ ہے. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالُوا اخرجي أيتها النفس الخبيث كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق استغفر الله أعوذ بالله وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج. If the dying person is evil, مرنے والا بہت ہی برا تھا، شیطانی ٹائپ کا یعنی فطرت ایول، تو اب the angels will say، فرشتے اس سے کہیں گے get out of your body، نکلو اپنے جسم سے باہر. او wicked soul، اے مطلب بہت ہی بری ٹیڑھی یعنی روح from a wicked body، اور تیرا یعنی مطلب وہ جو تیرا باڈی ہے یعنی وہ بھی wicked ہے، تو کہیں گے wicked باڈی میں سے wicked soul باہر نکل. Get out in disgrace، بے عزتی کے ساتھ باہر نکلو. And receive the news of boiling fluid، اور یہ خبر جو ہے تمہارے لیے کہ تم کو جو فلوئڈ ملے گا وہ کھولتا ہوا ہوگا پینے کے لیے. A fluid dark, murky, intensely cold and other torments of similar kind all together to match them، یعنی ان کو میچ کرے گا. تو یہاں پر کہا گیا کہ تمہارے لیے گندا، اور پھر وہی جیسے پس کیسا ہوتا ہے کلاؤڈی ایسا، اور ڈارک اور اس طرح کے، اور یا تو بہت ہی ٹھنڈا گندا، ایسی طرح کے عذاب ہوں گے، اور اس سے ملتے جلتے اور بھی عذاب ہوں گے. یعنی سوچے فرشتے اس کو بولتے جا رہے آل ٹوگیدر، تاکہ جو تم دنیا میں گندی حرکتیں کر رہے تھے اس سے میچ ہوگی ساری، یہ جتنی بھی یہ جو عذاب ہے نا یہ اس سے میچ کرتی ہوئی ہوگی. This statement will be said repeatedly until the evil soul leaves its body. اور یہ جملے جو بھی ہم نے پڑھے بار 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 ریپیٹ ہوئیں گے، دہرائے جائیں گے اس برے گندی روح کے لیے، تب جب تک کہ وہ اس باڈی کو، اس جسم کو چھوڑ کے باہر نہیں نکلتی. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم کو ایسے انجام سے بچانا رب العالمین. ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لحن فيقال من هذا. The soul will be raised up to heaven، اس کو بھی آسمان کی طرف لے کے جائے گا، اس روح کو لے کر جایا جائے گا. And a request will be made، اور وہاں پر جیسے ریکویسٹ کیا جائے گا کہ مطلب دروازہ کھولو، that door be opened for it، کہ اس روح کے لیے دروازہ کھولو آسمان کا. It will be asked، اور کہا جائے گا who is this، تو اندر سے پوچھیں گے کون ہے یہ، فیقال فلان، تو کہا جائے گا بھائی یہ فلانا فلان ہے. It will be said the soul of so and so، کہ یہ روح ہے فلانے فلانے بندے کی، اس کا نام جو بھی ہوگا. فیقال لا مرحبا من نفس الخبیثۃ کانت فی الجسد الخبیث ارجعی ذمیمۃ فإنہ لا یفتح لک ابواب السماء فترسلوا من السماء ثم تسیروا الى القبر. It will be said، اس سے کہا جائے گا no welcome to the wicked soul from the wicked body، اس کے لیے کوئی مرحبا نہیں، کوئی ویلکم نہیں، یہ ٹیڑھی یعنی کہ بہت بری روح ہے اور بہت ہی برے جسم میں سے آئی ہے. ریٹرن ود ڈسگریس، لوٹا دو اس کو بے عزتی کے ساتھ. فار دا ڈورز آف ہیون ول ناٹ بی اوپن فار یو، دروازے آسمان کے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی اس کو بولا جاتا ہے روح کو تیرے لیے نہیں کھولے جائیں گے. سو اٹ ول بی تھرون فرام ہیون، تو اوپر سے اس کو پھینک دیا جائے گا اس روح کو. انٹل اٹ ریٹرنس ٹو دا گریو، وہ اپنی قبر میں جا کے گرے گا، وہ روح اوپر آسمان سے پھینکا جائے گا. فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَيُقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيُقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي. So the righteous person sits and similar is said to him as before. تو جو نیک بندہ ہے وہ بیٹھے گا، پھر اس سے وہی چیز کہی جائے گی، ویسی اچھی باتیں مطلب کہی جائے گی. اینڈ دا ایول پرسن سیٹس، اور وہ جو ہے برا بندہ وہ بیٹھے گا. اینڈ سملر از سیڈ ٹو ہم ایز بیفور،
اور اس کو وہی بری بات کہی جائے گی جو ہم ابھی پڑھ چکے. It is also possible that the meaning of summa ruddu, then they are returned, تو ان کو لوٹا دیا جائے گا, refers to the return of all creation to Allah on the day of resurrection. یہ جو ہے summa ruddu یعنی کہ لوٹا دیا جائے گا اللہ کے مطلب تمام مخلوق کو اللہ کی طرف, یعنی ڈے آف ریزریکشن, قیامت کے دن, when he will subject them to his just decision. اور اس دن اللہ جو ہے ان کے ساتھ بہت ہی عدل اور انصاف کا فیصلہ کرے گا. اللہ said in other آیت, ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 56, سورہ الواقعہ, آیت نمبر 49 and 50. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. Say, yes, verily, those of old and those of later time. Say یعنی کہو, ہاں بالکل, وہ جو پہلے تھے اولین اور وہ جو بعد کے ہیں later times کے بعد کے آخرین, all will surely be gathered together. سب کو جمع کیا جائے گا, اولین سے لے کے آخر تک کا سب کو جمع کیا جائے گا for an appointed meeting of a known day. known day کون سا ہے؟ یوم معلوم, وہی قیامت کا دن جس میں اللہ کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ فکسڈ ہے, اپوائنٹڈ ہے. پھر ایک اور آیت سورہ نمبر 18, سورہ کہف, آیت نمبر 47, 48, 49, مگر یہ پوری نہیں دی ہے. 47 کا شروعات دیا ہے اور 49 کا اینڈنگ پارٹ دیا ہوا ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور پھر اس کے آگے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا یہاں تک. And we shall gather them all together, ہم سب کو جمع کر دیں گے, so as to leave not one of them behind, ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے. And your Lord treats no one with injustice, اور تمہارا رب کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کرے گا. اللہ said here, مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. Their master, وہی مولاہم الحق, حق یعنی the just Lord, یعنی کہ بہت ہی حق اور بالکل صحیح فیصلہ کرنے والا جج رب ہمارا. Surely, یقیناً, he is the, sorry ہی نہیں, surely his is the judgment, اس کا ہوگا فیصلہ یعنی اللہ کا, and he is the swiftest in taking account, اور وہ تو اسرع الحاسبین ہے, سریع الحساب بھی ہے, یعنی ایک جھٹکے میں پلک جھپکنے میں جو ٹائم لگتا اتنی دیر میں تو وہ حساب لے لے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين.